أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی کے لائق اور حقدار بس وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو آپ کا اور میرا مربی، ساری کائنات کا فاطر، بدیع اور خالق کل ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر انگنت درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اب تک ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کا ایک رکوع جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں. آج رکوع نمبر 2 کی ابتدائی 2 آیتیں، آیت نمبر 8 اور 9 کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم سنیں گے. رکوع نمبر 2 کی شروعات کرنے سے پہلے میں اس کے اوپر کی جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اس کا تھوڑا اعادہ کرتا ہوں تاکہ پچھلے درس کا تسلسل اس درس سے باقی رہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 7 کے اندر، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، یہ دونوں برابر ہیں. لا یؤمنون، لہذا وہ ایمان نہیں لانے کے. ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت سے محروم کر دیا. اب انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. اب ان پر کوئی بات اثر کرنے کی نہیں. وجہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے کفر ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ،
اور ان کے آنکھوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے اب دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا. آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا. آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اندر اتنا کفر بھرا ہوا ہے, ان کے اندر اتنی شدت کے ساتھ انکار بھرا ہوا اللہ کی ذات کا, اللہ کی حقیقت کا اور اللہ کے احکامات کا, کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے منہوں پر مہر کر دی. مہر کہتے ہیں پیک کرنے کو, سیل کرنے کو. ایسے کسی بوتل کو سیل کر دیا جائے کسی ڈھکن سے, اب اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس بوتل سے نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے. تو کافروں کی مثال بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں ہی بیان کی کہ ان کے اندر جو کفر بھرا ہوا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے منہوں کو مہر لگا دی, ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی. اب ایمان نہ ان کے اندر جا سکتا ہے اور نہ کفر ان کے اندر سے نکل سکتا ہے, کیونکہ ایمان کے اندر جانے کے لیے کفر کا باہر نکلنا ضروری ہے. جب تک کفر باہر نہیں نکلے گا ایمان اندر نہیں آئے گا. تو کافروں کی بات تو اب یہ ہو چکی ہے کہ اب ان کے اندر سے کفر بھی باہر نہیں جانے والا, کہ کفر سے لبریز ہے, اور جب تک کفر ان کے اندر ہے ایمان بھی ان کے اندر نہیں آنے والا. اور سونے پر سہاگا یہ کہ اب وہ آنے جانے والا جو راستہ ہے, دل, کان اور آنکھیں, اللہ نے اوپر مہر لگا دیے, اب وہ پیک ہو چکے ہیں, نہ کوئی چیز آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے ختم. یہی لفظ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ وسلم خاتم النبیین ہیں, نبیوں کے مہر ہے, ختم ہے. یعنی نبیوں کا جو سلسلہ تھا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ وسلم کو بھیج کر مہر لگا دی کہ اب اس کے آگے کوئی نبی نہیں ہے. تو ختم کے معنی مہر کے ہیں. یہی مہر لفظ کے لیے, مہر کا مطلب سیل. میرے خیال سے اردو میں مہر بولتے ہیں تو ہم کو زیادہ نہیں سمجھ میں آتا جتنا انگریزی میں سیل بولنے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. بینک کو سیل کر دیا گیا مطلب پیک کر دیا گیا, بوتل کو سیل کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو پیک کر دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. تو اسی مہر اور اسی سیل کے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 3 قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک یہ لفظ ختم, اور دوسرا ران, اور تیسرا اقفال. تینوں کے معنی مترادف ہیں, ایک جیسے سینونیمس ہیں, سب ایک جیسے میننگ ہی دیتے ہیں سب ختم کے, مہر کے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں یہاں پر ایک ختم اللہ علی قلوبہم, ایک ہے ختم, ایک ہے ران, اور دوسرا ہے طبع. ختم, ران اور طبع. اور ایک لفظ ہے اقفال. 4 الفاظ ہے, کل 4 الفاظ ہے, ران, ختم, طبع اور اقفال. اس 4 قسم کے الفاظ پورے قرآن میں مہر کے لیے استعمال میں آئے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے طبع اللہ بکفرہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دیا. اس اللہ تعالیٰ 30 پارے کے ایک سورت میں کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر اب زنگ چڑھ چکا ہے. ران کے معنی زنگ کے ہیں اور مہر کے بھی ہیں, سیل کے بھی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء اور سورہ محمد کے اندر اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ کافی لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ہم علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر مہر لگے ہوئے ہیں, ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں. ران مہر کا شروعات کا حصہ ہے, فرسٹ سٹیج ہے.
جب اس میں تیزی آ جاتی ہے، جب اس میں پختگی آ جاتی ہے، اس بیماری میں جب پختگی آ جاتی ہے تو وہ تابع کی صفت اختیار کر لیتا ہے. تو ہے بے اور عین طبیعت میں جو لفظ ہے نا وہی طبع، یا اسی سے لفظ طباعت پرنٹنگ پریس بھی استعمال کرتے ہیں. طبع یہ آتا ہے رون کے بعد. جب طبع کے اندر بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اقفال کی صورت اختیار کرتا ہے، یعنی اب ٹوٹلی پیک ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے اندر کسی قسم کے سدھار کی کوئی امید نہیں رہتی. رون پہلے پھر طبع ہے، پھر اس کے بعد اقفال ہے. تو اللہ نے کہا کافروں کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی. یہ دونوں سمجھنے کے آلات ہیں. کان سے جب بات جاتی ہے تو دل اس کو سمجھتا ہے، اور دیکھنے والی چیز کو اللہ نے جو آنکھ ہے اس کے تعلق سے مہر کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا غشاوہ، ان کے آنکھوں پر ہم نے پردے ڈال دیے، یہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ بغیر دیکھے انسان کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا. حس محسوس کرنا ایک الگ چیز ہے، مگر دیکھے بغیر کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا. اور کان سننے کے لیے ہے، سنے بغیر کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا. تو آنکھوں کے اللہ نے غشاوہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے. یہ تفسیر بقرہ کا پہلا رکوع، اس میں 7 آیتیں ہیں. اس کی آگے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. شروعات ہوتی ہے اس آیت کی لفظ من الناس سے، اور وہ من الناس اور من الناس بعض لوگوں میں ایسے بھی ہے. وہ من الناس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اور بعض لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یقولو، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالآخرہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخر، اور آخرت پر بھی ہم ایمان لے کے آتے ہیں. لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، اصل میں وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. یہ جو دعویٰ ہے ان کا کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا زبانی دعویٰ ہے. ان کے دلوں کی حقیقت اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ اصل میں ایمان والے نہیں ہے. اس لیے ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایک دل سے گواہی دینا، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا عمل کر کے بتلانا. تینوں میں سے کسی ایک چیز کے مفقود ہونے پر ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایک چیز کے مس ہونے پر ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ایک گروہ جو تیسرا گروہ ہے، ایک ایمان کا، دوسرا کفر کا، اور تیسرا گروہ جو درمیان میں تھا ان دونوں کے، وہ ہے منافق کا گروہ. ان کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 8 سے جو شروعات کرتا ہے، آیت نمبر 21 تک منافقین کا تذکرہ چلتا ہے. آیت نمبر 21 تک منافقین کا تذکرہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے جو بات کہتا ہے وہ یہ، اور بڑا ہی پیارا لفظ، بڑا ہی زبردست انداز ہے قرآن مجید کا، اور بڑا ہی حکمت والا انداز ہے. منافقوں کے تعلق سے اگر کہنا ہوتا تو اللہ یہ بھی کہتا تھا کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. یہ بھی تو انداز ہو سکتا نا، تم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ دعویٰ تو کرتے تھے، بعد میں ان میں اصلاح ہو جاتی تھی، پھر اپنے ایمان کو پختہ کر لیتے تھے. تو بہت سارے لوگ کہنے کے بجائے وہ من الناس کیوں کہا اللہ نے؟ تم میں کہ بعض لوگ ایسے ہیں. یہ آیت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ برائی میں مبتلا ہے، کہ اکثر لوگ برائی میں مبتلا ہے، جب انہیں نصیحت کرو تو سب کو پہلے اپنا بناؤ اور کہو کہ ہم میں بعض لوگ ایسے جو اس برائی میں مبتلا ہے. اس سے جو سچ مچ برائی میں
مبتلا ہے وہ کہیں گے یار ہم برائی مبتلا ہونے کے باوجود بھی ہماری طرف ڈائریکٹلی براہ راست نشاندہی نہیں کی گئی، تو سدھار کا ایک موقع انہیں ملتا ہے، اپنے اندر کی کمی کا ایک احساس انہیں ہوتا ہے کہ اب ہمیں بھی سدھر جانا چاہیے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ میں جب سے اس ماحول میں آیا ہوں، اس معاشرے میں آیا ہوں، تم سب کو اسی برائی میں نے پایا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جا، اب ہمیں نصیحت مت کر، ہم سب ایسے ہی ہیں، اور جو لوگ نہیں ہیں وہ بھی ان کے ایسے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر بڑا ہی اچھا انداز دعوت کا یہ بتلایا کہ جب برائی کی طرف اشارہ کرنا تو کہو بعض لوگ ایسے ہیں، تو جو بعض لوگ ہیں وہ بھی تعداد کم ہوتے ہوتے نہیں کے برابر رہ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، تم میں کے بعض لوگ، یہ لوگوں میں کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، جبکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ منافق کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں دوغلے پن کو، اندر کچھ اور ہو ظاہر کچھ اور ہو، جو چیزوں کو پوشیدہ رکھے، باطنی چیزوں کو، اندرونی چیزوں کو، اور ظاہر کچھ اور کرے، اس کو کہتے ہیں منافق، اس کو کہتے ہیں نفاق، نفاق کی صفت والا۔ اور یہ ایمان کا دعویٰ جو منافق کر رہے ہیں وہ مومنوں کے سامنے کر رہے ہیں، مومنوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اللہ ان کے دعوے کے تعلق سے کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ اصل میں ایمان والے نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایمان والوں کے آگے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کر کے ظاہر سی بات ہے دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں فریب دے رہے ہیں، اندر سے مومن نہیں ہے مگر ظاہر یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، جبکہ اندر سے ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے۔ مومن کے تعلق اپنا منافق کے تعلق سے ایک اور بات بڑی اچھی یاد رکھیے، تو منافق ہوتا ہے اندر سے کفر بھرا ہوتا ہے، ظاہر اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تین باتیں، ایک منافق کے اندر کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، ظاہر ایمان کو کرتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ دھوکہ جو دے رہا ہے یہ کفر کی وجہ سے نہیں دے رہا، یہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے بھی نہیں دے رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایمان ظاہر کر رہا ہوں لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایمان ظاہر کرنے کی وجہ سے لوگ دھوکے میں نہیں آ رہے، اس کی جہالت کی وجہ سے لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 9 کے اندر یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی، وما یخدعون الا انفسهم، ارے اصل میں یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، کیونکہ ایمان والوں کے آگے اگر یہ کچھ دعوے کر بھی لے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو وقتی طور پر کچھ دن یہ دھوکہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تو ہر غیب کا جاننے والا عالم الغیب ہے، اور وہی عالم الغیب جو دلوں کی باتوں کو تک جاننے والا ہے، وہ ایمان والوں کے آگے ان کا راز افشا کرتا رہتا ہے کہ دیکھو منافق یہ چال چلتے ہیں، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، منافقوں کی صفات بتلا کر اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں کی پول کھولتا رہتا ہے، اس لیے مومنوں کے پاس بھی ان کی یہ چال کامیاب نہیں ہونے والی، مومنوں کو بھی یہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وما یخدعون الا انفسکم، بلکہ اصل میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کس چیز کی وجہ سے؟ ان کی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ راز کھولنے والا ہے، جو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس بات سے
بے علم ہو کر یہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یشعرون، اللہ نے کیا کہا آگے؟ اس بات کا علم انہیں نہیں ہے. یعنی جو تیسری چیز ہے وہ کفر، ظاہر ایمان، اور تیسری چیز کا انہیں علم ہی نہیں تھا، وہ تھی ان کے اندر جہالت. وما یشعرون، یہ نہیں جانتے، نہ جانتے ہوئے غیر شعوری طور پر مومنوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. نفاق کی دو قسمیں، پہلی قسم اعتقادی ہے اور دوسری قسم عملی ہے. جس کے اندر اعتقادی نفاق موجود ہو، شریعت کا حکم اس پر ابدی جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے. جس کے اندر اعتقادی نفاق موجود ہو، عقیدے کا نفاق موجود ہو، عقیدے کے اعتبار سے وہ منافق ہو، تو اس کے اوپر شریعت کا حکم ابدی جہنم ہے، وہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیش جہنم میں جانے والا ہے. اور جو عملی منافق ہے وہ بدترین مجرم ہے شریعت کے اعتبار سے. کیسا مجرم ہے؟ بدترین مجرم ہے. اب ان دونوں میں فرق ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل ہم آگے جیسے سے بڑھتے ہیں، کیونکہ پوری 21 آیتیں ہیں جن کے تعلق سے ہمیں اور معلومات ہوتی جائے گی. ان کی تعلق تفصیل آگے سنیں گے. فی الوقت اعتقادی منافق اور عملی منافق میں جو فرق وہ یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان کے اندر ہی جس کے گڑبڑ ہو، جیسے ظاہر ایمان کا اگر اندر کفر موجود ہو، تو ایسا شخص اعتقادی منافق ہے، ابدی جہنم ہے، ابدی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے. جو ایسا تو عقیدہ نہیں رکھتا، ایمان تو پورا ویسے ہی رکھتا ہے جیسے مسلمان اور مومن رکھتے ہیں، مگر عملی اعتبار سے جو صفات آپ نے منافق کی بتلائی وہ صفات اس کے اندر موجود ہے. دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے، جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. ایسا شخص جس کے اندر عملی نفاق موجود ہے، یہ بدترین مجرم اللہ کی نگاہ میں. ہو سکتا ہے شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے، مگر اللہ کی نگاہ میں وہ بدترین مجرم ہے. جہاں نفاق کی یہ دو قسمیں ہمیں معلوم ہو گئی، وہ آئیے ایک تجزیہ، ایک اینالائزیشن ان آیتوں پر کرتے ہیں. قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اسی سے جو کچھ ہمیں استدلال کرنا ہے، جو کچھ ایکسٹریکشن کرنا ہے، جو کچھ استنباط کرنا ہے، یہی کلام ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کلام ہمیں نفع دینے والا نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 21 تک، اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کیے. 5 آیتیں مومنوں کے تعلق سے، 2 آیتیں کافروں کے تعلق سے، اور 21 میں سے اگر 7 نکال دیتے کتنی بچی؟ 14 آیتیں منافقوں کے تعلق سے. اگر اس کو پرسنٹیج وائز اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 57% قریب منافقت، 9% کفر، 23% ایمان والے مومنوں. اس کو اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کو جو نقصان ہوتا ہے، مسلمان کی جمعیت کو جو نقصان پہنچتا ہے، مسلمان کی ذات کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ اسی اعتبار سے. سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو جو پہنچتا ہے، مسلمانوں کی جمعیت کو اور مسلمانوں کی ذات کو جو پہنچتا ہے، وہ منافق قسم کے لوگوں سے ہی پہنچتا ہے. 57%. دوسرے وہ لوگ جو منافق قسم کی صفت تو نہیں رکھتے مگر دشمنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. یہ 23% ہے، مسلمان ہی ہے اور ایک دوسرے کی عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے. اور کافروں سے ہمیشہ سے مسلمانوں کو صرف 9% نقصان رہا ہے. جب آپ اس کو آج کے زمانے میں آپ اس کا اگر تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو
کافروں کو کہیے یا پولیس والوں کو کہیے جو خبریں دیتے ہیں, جو ٹپر ہے, مسلمان ہی ہے, جن کی لمبی داڑھی ہے, چائے پینے کے لیے بیٹھتے ہیں 4 لوگوں کے درمیان, اور 7-8 ہزار کے موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں مسلمان, مگر صرف ان کی منافقوں کی ہوتی ہے. ایسے لوگ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک بھی منافق ہے تو بھی 57% نقصان پہنچا رہے ہیں. مسلمانوں کو جیل میں پہنچانے والے کون؟ ایسے ہی قسم مسلمان ہوتے ہیں, غیر کوئی خبر نہیں دیتا. دوسرے نمبر پہ آئیے, آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے نقصان پہنچاتے ہیں. اگر آپ کورٹ کے اندر جا کر کیسز دیکھ لیں کہ مسلمان ورسز ہندو کتنے کیس ہیں اور مسلمان ورسز مسلمان کتنے کیس ہیں, تو آپ کو زیادہ تر مسلمان ورسز مسلمان ملیں گے. بھائی بھائی کے اوپر کیس ڈالا ہوا ہے, جائیداد کے اوپر, باپ بیٹے کے اوپر کیس چل رہا ہے, ماں بیٹی, بیٹی باپ, ان کے درمیان کیس چل رہے ہیں, رشتہ دار کے اوپر کیس چل رہا ہے, رشتہ دار کو کا گلا کاٹ رہا ہے, رشتہ دار کو زندہ گاڑ رہا ہے, جو مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے, جو ابھی حال ہی کی خبر ہے آپ کے سامنے. 23% نقصان مسلمان سے مسلمان کے. ان کے اندر منافقت نہیں ہے, یہ کافروں سے ملے ہوئے نہیں ہے, کافروں کو خبریں بھی نہیں دیتے, مگر نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کو. اور کافروں سے صرف 9% نقصان ہے, کیونکہ وہ کھل کر آتے نہیں ہیں, جب آتے ہیں تو بالکل سامنے ہو کر آتے ہیں. اب آئیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نقصان دہ, اتنا زیادہ نقصان پہنچانے والا جو گروہ ہے, یہ اس گروہ کی پیدائش کب ہوئی, یہ گروہ کی شروعات کب ہوئی. آج یہ سمجھتے ہیں تو آگے کیا آتے ہیں ہمیں سمجھ میں آئے گی. اس گروہ کی پیدائش کب ہوئی, اس کا فاؤنڈیشن کب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے. 13 سال تک مکہ معظمہ میں رہے, دعوت کا کام کرتے رہے, اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. 13 سال تک منافقت نہیں تھی, منافقوں کا گروہ موجود نہیں تھا. 13 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ہجرت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ میں جب ہم آتے ہیں تو اس وقت مدینہ کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ 3 قسم کے گروہ مدینہ میں رہا کرتے. پہلا گروہ, پہلا قبیلہ اوس نام کا تھا, الف واو سین. دوسرا گروہ خزرج نام کا تھا, خا را ز اور ج, خزرج, خا ز اور را اور جیم, خزرج, 2 قسم کے. اور تیسرا گروہ یہودیوں کا تھا. مدینہ میں 3 ڈومینیٹڈ قبیلے تھے, کہیے 3 ڈومینیٹڈ گروہ تھے. آپ مدینہ میں آئے, اوس اور خزرج کی دشمنیاں تو پہلے سے خاندان در خاندان چلی آتی تھی, مگر اسلام کی محبت اور اسلام کا نور ان کے دلوں میں جاگوزی ہو چکا تھا, جگہ پا چکا تھا, جس کی وجہ سے ان کی دشمنیاں کم سے کم اور نہیں کے برابر ہو گئی تھی. جو آپ مدینہ آئے, کیونکہ مدینہ آنے سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. آپ وسلم سے بیعت عقبہ کے اندر 70 سے زیادہ مدینہ کے صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے. گویا کہ ہجرت سے پہلے یہ کام شروع ہو چکا تھا, اسلام میں داخل ہونے کا کام شروع ہو چکا تھا. آپ جب مدینہ آئے تو آپ نے وہ صحابہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ صحابہ جو مدینہ میں تھے, دونوں کے درمیان رشتے مواقعات طے کیا, بھائی چارگی کا رشتہ آپ نے بنا دیا, جس کی وجہ سے وہ حقیقی بھائی سے زیادہ ایک دوسرے کو کا حق دیتے تھے. حقیقی بھائی سے زیادہ, خونی بھائی سے زیادہ ایک دوسرے کو حق دیتے تھے, کیونکہ یہ دینی موقع تھا جو اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا. یہ رشتے مواقع ان کے اندر اتنا زیادہ اثر کر گیا, اتنا زیادہ اثر کر گیا کہ مدینہ میں ایک ہی گروہ رہ گیا جو اسلام میں داخل نہیں ہوا, وہ تھا یہودیوں کا. سوائے ایک صحابی کے, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہودی تھے مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نور ہدایت سے نوازا تو یہ مسلمان ہوئے. اب آپ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اوس اور خزرج کا کیا حال تھا؟
ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول نامی، یہ تو تھا خزرج قبیلے کا، خزرج قبیلے کا یہ شخص تھا، مگر اتنا معتبر، اتنا زیادہ محترم ان دونوں قبیلوں کے درمیان کہ دونوں اس کی سرداری تسلیم کرنا چاہتے تھے، اس کو سردار بنانا چاہتے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول کو سردار بنانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ سرداری کا اعلان بھی ہونے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اوس اور خزرج کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو چکا تھا، مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کی سرداری وہیں رک گئی، کیونکہ بظاہر اس کو یہ دکھا کہ ان کا تو کوئی اور سردار آ گیا جو مکہ کا ہے۔ یہاں پر بھی وہ شخص جو سردار بننے والا تھا، یہاں پر اس نے صبر کیا، معاملہ یہاں پر تو ٹھیک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، کچھ سال رہے، مسلمانوں کی ایک جمعیت بن گئی اور کافروں کے درمیان ایک مٹبھیڑ ہوئی، ایک جنگ ہوئی، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ، حق اور باطل کے درمیان سب سے پہلا معرکہ جو جنگ بدر ہے، جب وہ ہوا تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم الشان فتح مسلمانوں کو دی، اس سے اسلام کا بول بالا ہونے لگا، اسلام کا چرچا ہونے لگا، اسلام بہت زیادہ پھیلنے لگا، لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اس کی مقبولیت ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ اب تو میرے کوئی چانسز نہیں ہے سرداری کے، اب نہ میں ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں اور نہیں مجھے سرداری مل سکتی ہے۔ تو اس نے ایک لبادہ اوڑھ لیا، لباس اوڑھ لیا جھوٹے مسلمان ہونے کا، جھوٹے مسلمان ہونے کا لباس اوڑھ کر مسلمانوں کے پاس آیا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، ایماندار ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہاں سے منافق گروہ کی بنیاد ٹھہرتی ہے، یہاں سے فاؤنڈیشن شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو، کچھ ماننے والوں کو اس نے تعلیم و تربیت بھی دیا کہ تم بھی ایسے ہی کرو، ظاہر ایمان کرو، اندر کفر رکھو، اور یہ جمعیت کو، اس گروہ کو یہ آگے بڑھاتا گیا۔ اس میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ منافقوں کے گروہ میں ایک بھی مہاجر صحابی نہیں تھا، کیونکہ یہ تو پہلے ہی سے اللہ کے راہ میں گھر بار، بیوی، بچے، مال دور سب قربان کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، اس لیے ان میں کوئی منافق نہیں تھا۔ منافق اوس قبیلے کے تھے، خزرج قبیلے کے تھے، اور کچھ یہودی لوگ تھے، اکثر اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ تھے جو اسی کی سرداری کو مانتے ہوئے آ رہے تھے، وہی منافق بنے۔ اس ہسٹری سے، اس تاریخ سے، اس احادیث کی روشنی سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقت کی شروعات تھی۔ یہیں سے لوگوں نے ظاہر ایمان کا اور اندر کفر کا سسٹم شروع کیا۔ انہی کے دال سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دیتے، اللہ کو دے نہیں سکتے کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، مومنوں کو وقتی طور پر دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بعد میں ان کا راز افشا کر دیتا ہے، راز کھول دیتا ہے، تو وہ بھی آشنا ہو جاتے ہیں، وہ بھی جان جاتے ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، کفر اور منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو بڑھاوا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، گمراہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔